بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر الناس من ينفع الناس۔ خدمت خلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا یہ عظیم عبادت اور عظیم نعمت ہے۔ جس طریقے سے مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کی تعلیم دی اور ان کی تاکید کی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور اللہ کے مخلوق کی ضروریات میں کام آنا اور مخلوق کے ساتھ میں مل کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے بڑی تعلیم ہے اور اسلام کا بڑا حکم ہے۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو جس کی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے، یہ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین آدمی ہے۔ دوسری حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، الخلق عیال اللہ، تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ان میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اللہ کی خلق کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے والا ہو اور اچھائی کا سلوک کرنے والا ہو۔ اس لیے خدمت خلق ایک عظیم نعمت اور عظیم دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے اللہ کی مخلوق کی محبت ضروری ہے۔ کوئی اللہ کی مخلوق کو ستا کر، پریشان کر کے، دکھی کر کے، اللہ کی مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کی محبت پانا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ بھی بندے سے کہہ دے گا کہ میں اپنے بندوں کے دلوں کے اندر رہتا ہوں، اگر مجھے پانا ہے تو میرے بندوں کے دلوں کو خوش کرو، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے دلوں کو جیتو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دلوں کو خوش کرو، انسانوں کے دلوں کو جیتو، انسانوں کے دل خوش کرو، ایسے اعمال کرو، ایسے کام کرو جن کی وجہ سے لوگوں کے دل خوش ہو۔ جب لوگوں کے دل خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو رہنے کی جگہ ہے وہ اپنے بندوں کے دل ہے۔ اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں کے دلوں کو جیتنا یہ ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ خود اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو مسلمان پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ خود اس کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی دوسری جگہ پر نہ کسی دوسرے کو دھوکہ دینے دیتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ خود اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرتا ہے، نہ کسی دوسرے کو اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنے دیتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو خود اس کی عزت اچھالتا ہے،
نہ کسی دوسرے کو اس کی عزت اچھالنے کی اجازت دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے من ستر عیبا سترہ اللہ 70 عیوبا یوم القیامہ او کما قال، کہ جو شخص دنیا کے اندر کسی مسلمان کے ایک عیب کی ستر پوشی کرے، ایک عیب کو چھپائے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس کے 70 عیوب پر پردہ ڈال دیں گے، اس کے 70 عیوب کو چھپا دیں گے۔ اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اس کی توہین کرتا ہے، نہ اس کی بے عزتی کرتا ہے، نہ اس کی عیوب کو اچھالتا ہے، نہ اس کی ساتھ کسی دوسرے کو یہ کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اس کے کام آئے۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا ایمان خیر خواہی اور وفاداری کا نام ہے، ایمان خیر خواہی اور وفاداری کا نام ہے، ایمان خیر خواہی اور وفاداری کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جو اسلامی نظام ہے مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ اور مسلمانوں کی عوام کے ساتھ، ان پانچوں کے ساتھ میں خیر خواہی اور وفاداری کا نام ایمان ہے۔ پھر محدثین نے اس حدیث کی تشریح کی، توضیح کی۔ اللہ کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے اور ایمان کے بعد ان کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو دل سے قبول کر کے ان کے اوپر زندگی گزاری جائے۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ ان کے اوپر ایمان لایا جائے، ان سے سچی محبت اور سچا عشق کیا جائے، ان کی سنتوں کو اپنایا جائے، ان کے طریقے کے اوپر زندگی گزاری جائے اور ان کی سنتوں کو اپنا کر اپنے آپ کو انہی کے طریقے پر چلایا جائے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اس کتاب کے اوپر ایمان لایا جائے کہ یہ آسمانی اللہ کی کتاب ہے، پھر اس کتاب کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے اور پھر اس کو پڑھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ مسلمانوں کے حاکموں کے ساتھ خیر خواہی اور وفاداری یہ ہے کہ انتظامی امور میں وہ جو انتظام کرتے ہیں، نظام سنبھالتے ہیں، ان انتظامی امور میں ان کی اطاعت کی جائے، جو وہ حکم دے اس کو مانا جائے اور ان کے انتظامات کو صحیح کرنے میں ان کو اچھے مشورے دیے جائیں اور عوام کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے ساتھ جیسے ان کو ضرورت ہو، جیسا ضرورت کا موقع ہو اس موقع پر ان کا ساتھ دیا جائے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، کوئی مقروض ہو جائے اس کی قرض کی ادائیگی میں اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو، اس کی نصرت کرو۔ اسی طریقے سے کسی نے ادارہ شروع کیا ہے تو آپ اس میں چندے کی لائن سے، بچے جوڑنے کی لائن سے، اچھے مشوروں سے، ہر اعتبار سے اس کی مدد کرو۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی کام کو شروع کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے بیچ میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ ان رکاوٹوں کو دور کر کے اس کام کو شروع کرنے میں اس کی مدد کرو اور اس کی نصرت کرو۔ آج کے معاشرے کے اندر ایک
خود پروری ہے۔ انسان سوچتا بس میرا کام نکل جائے، بقیہ کا نقصان ہو کچھ بھی ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ یہ خود پروری بہت ہی ایک خطرناک روحانی مرض اور روحانی بیماری ہے۔ اس خود پروری کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پر خیر خواہی کو اور غم خواری کو عام کیا جائے۔ اور خدمت خلق کے کئی شعبے ہیں۔ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کئی طریقوں سے کر سکتے ہو۔ صرف یہ خدمت خلق صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی غریب ہے آپ نے اس کو کٹ دے دیا یا پیسے دے دیے یا ہم خدمت خلق کر رہے ہیں۔ خدمت خلق کے کئی طریقے ہیں، ان میں ایک طریقہ ہے کسی غریب کی آپ کفالت کرو۔ آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کی نظر میں، آپ کے علم میں کوئی ایسا گھرانہ ہے جن کے کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو غریب گھرانہ ہے، جو بالکل غریب ہے، اس کے گھر کے اندر جو مرد ہے وہ بیمار ہے یا کمزور ہے، عورتیں کہیں جا نہیں سکتی ہے، ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو آپ ایسے گھرانوں کی کفالت کریں۔ آپ ماہانہ راشن وہاں پر فکس کریں کہ ہر مہینے کا ہم ان کو اتنا راشن پہنچائیں گے اور اتنا ان کے لیے خرچ پہنچائیں گے۔ یہ بھی خدمت خلق کا ایک شعبہ اور ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ہے تعلیم دینا۔ آپ قوم کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ہندی پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی بھی علم دے رہے ہو، آپ ان کو تعلیم دے رہے ہو، علم دے رہے ہو، یہ بھی خدمت خلق کا ایک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے جو حضرات مدارس کے اندر امت کے نونہالان کو تعلیم دے رہے ہیں، یا اسکولوں کے اندر جو ٹیچر ہیں، جو اسکولوں میں پڑھانے والے ہیں، جن کو ہم ماسٹر صاحب کہتے ہیں، جو ٹیچر حضرات ہیں، یہ بھی کہیں کہ ہم بہت بڑا خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھا معیاری ایجوکیشن اور تعلیم دیں ان کو۔ آگے چل کر یہ بچے کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی پروفیسر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی اور بڑا مہان بنے، اور یہ جتنے آگے لوگوں کا فائدہ کریں گے ان سب کا ثواب اس پڑھانے والے ٹیچر، ماسٹر صاحب، مولانا حضرات کو ملتا رہے گا۔ اس لیے قوم کو تعلیم دینا، تعلیم کو عام کرنا، یہ بھی خدمت خلق کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے کسی کو کوئی ہنر سکھانا، آپ ٹیلر ہو، آپ نے 10 آدمی کو اور ٹیلر بنایا، یہ خدمت خلق کے ہے۔ آپ کو اللہ نے لائٹ فٹنگ کا کام سکھایا ہے، آپ نے 20 لوگوں کو اور لائٹ فٹنگ کا کام سکھایا، یہ خدمت خلق ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ کے اندر ماہر ہو اور آپ کے پاس جو ہنر تھا، جو فن تھا، یہ آپ نے آگے دوسرے لوگوں کو دیا، آپ کے ذریعے سے 10 20 50 100 150 200 1000 5000 جتنے لوگوں نے سیکھا، یہ آپ کی طرف سے خدمت خلق ہے، اور اس کا آپ کو قیامت کے دن بہت بڑا اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ادارہ قائم کرنا، یا رفائی کاموں کے لیے کوئی سوسائٹی قائم کرنا، یا علمی کام جو چل رہے ہیں ان کی سرپرستی کرنا، ان کو مفید مشورے دینا، اور کوئی کہیں پر سیلاب آ گیا، کہیں باڑھ آ گئی، کہیں طوفان آندھی آ گیا، کہیں زلزلہ آ گیا، ایسی جگہوں پر جا کر کے ان مصیبت زداؤں کی مدد کرنا، ہیلپ کرنا، یہ بھی ایک خدمت خلق کا شعبہ ہے۔ تو خدمت خلق کے کئی شعبے ہیں، آپ ان میں سے کسی بھی شعبے سے جڑ کر کے خدمت خلق کے کام کو ضرور انجام دیں، کیونکہ خدمت خلق کا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ اسی طریقے سے سماجی لائن سے بھی خدمت خلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، 2 روٹھے ہوئے، جو 2 آدمی ناراض ہیں، ان 2 روٹھے ہوئے آدمیوں میں صلح کروانے والا ایسا ہے
جیسے رات بھر نماز پڑھنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والا۔ کوئی آدمی دن بھر روزہ رکھے، رات بھر نماز پڑھے، اس کو دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر نماز پڑھنے کا جو ثواب ملے گا وہی ثواب اس آدمی کو ملے گا جو سماج کے اندر روٹھے ہوئے لوگوں کو آپس میں منائے، لوگوں کی صلح کروائے۔ اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے سماج کے اندر حیثیت دی ہے، سماج میں جن کی بات مانی جاتی ہے، ان کو چاہیے توڑ کے بجائے لوگوں میں جوڑ پیدا کریں اور آپس کے اندر لوگوں میں صلح کرائیں، صفائی کروائیں، لوگوں کو جوڑیں، توڑیں نہ، جوڑیں لوگوں کو۔ تو یہ کام بھی خدمت خلق کا ایک بہت بڑا کام ہے اور اس پر بہت بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔